और सांगड़ में सिंध असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने बड़े मार्जिन से मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PS 88 मलिक कराची से पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच कामयाब। तहरीक लब्बैक का दूसरा और तहरीक इंसाफ का तीसरा नंबर। सांगड़ में पीपल्स पार्टी के जाम शबीर पहले नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ के मुश्ताक जुनेजो का दूसरा नंबर। पिशीन में JUI पे के उम्मीदवार सैयद अजीजुल्लाह कामयाब ठहरे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सांगड़ और मलिक कराची से पीपल्स पार्टी की कामयाबी आवाम की कामयाबी है। सूबा सिंध में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम है। ज़िमनी इंतखाब की तरह सेनेट इलेक्शन में भी शिकस्त सेलेक्टेड वजीर आजम की मुंतजिर है। हलीम आदिल शेख साहब की गाड़ी में पीपल्स पार्टी की तरफ से फायरिंग की गई है। बुलेट प्रूफ गाड़ी है, ये फायर लगा हुआ है। आउट ऑफ स्कूल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, अपने साथ मुसल्लह लोगों को लेकर वहाँ जो पोलिंग हो रही थी उसमें रुकावटें डाल रहा था, बदतमीजी कर रहा था पुलिस के साथ भी, पोलिंग स्टेशन में बैठे हुए अमले के साथ भी। साहब ने बता दिया है कि हमने आपको अरेस्ट कर लिया है। सारा अरेस्ट, ये सारा टोपी ड्रामा PSA केस का इलेक्शन चुनने के लिए था और है कि मुफ्ता भट्टो कहानी बनाई जा रही थी, अल्लाह ने करम किया। कराची मलीर के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख गिरफ्तार। सूबाई वजीर सईद गनी का हलीम आदिल शेख पर मुसल्लह अफराद के साथ हल्के में गश्त करने, हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश का इल्जाम। हलीम आदिल शेख कहते हैं उनके कारकुनान पर हमला किया गया। गार्ड्स ने हवाई फायरिंग करके हमलावरों को रोका। गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का वजीर आला हाउस पर धरना। विपक्षी वजीर अली जैदी ने कहा, समझ नहीं आती कि स्पीकर की इजाजत के बगैर ऑपोजिशन लीडर को कैसे गिरफ्तार कर लिया गया। आइंदा का लाहे अमल मीटिंग में तय करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके शदीद धुंध की लपेट में। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद। मुरीद के नारोवाल रोड पर धुंध के बायस मुसाफिर बस उलट गई। एक मुसाफिर जाँ बहक, 18 जख्मी। गुजरावाला में स्नूकर क्लब में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा स्नूकर गेंद पर लगे हुए जुए की वजह से हुआ। IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड को $50 करोड़ की किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। कोरोना के बायस चैलेंजेस से निमटने के लिए ठोस कोशिशों की जरूरत है। रहनुमाई करने पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी पेशरफ्त है। सेनेट इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल मुकम्मल होने के बाद कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल आज से शुरू होगा। सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों में वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ओपन वोटिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। अदालत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दीगर हुक्काम के साथ आज जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। सदारती रेफरेंस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि वोटों की खरीदो फरोख्त इलेक्शन से पहले होती है। इलेक्शन कमीशन कहता है जो होगा इलेक्शन के बाद देखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में पेश हों या नहीं, हतमी फैसला आज सुबह किया जाएगा। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की आला क़यादत के इजलास में 3 मेंबरान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाती हैसियत में पेश न होने का मशवरा। एक रुकन ने कहा पेश होने में कोई हर्ज नहीं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत है, फैसला सब इदारों पर बाइंडिंग होगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवाम से गुफ्तगू में कहा, करप्शन रोकने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। चाहते हैं आवाम की किस्मत का फैसला करने वाले उनके वोट की कीमत न लगाएं।
بابر اعوام نے کہا ویڈیوز منظر عام پر آنے کے بعد خفیہ ووٹنگ کا جواز باقی نہیں رہا، عدالتی احکامات اور فیصلوں کی روشنی میں معاملات کو بہترین انداز میں چلایا جائے گا۔ مریم نواز نے کہا کہ ان کی دعا اور امید ہے کہ ایک فرد کی خواہش پر ایک جماعت کو ریلیف دینے اور حکومت کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کے لیے پوری عدلیہ کی ساکھ کو داؤ پر نہیں لگایا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ آئین کی واضح شک کے ہوتے ہوئے نظریہ ضرورت کو زندہ کرنا ملک، قوم اور خود عدلیہ کے لیے بہت بڑا المیہ ہوگا۔ مشیر برائے احتساب داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر کا مریم نواز کے ٹویٹ پر رد عمل، کہا مریم صفدر ایک مجرم اور کالج سے ڈراپ آؤٹ ہے، اس خاندانی دولت پر پلنے والی ہے جو متنازع اور کرپشن سے بنائی گئی ہے۔ یہاں مریم صفدر سپریم کورٹ کو آئین کی تعلیم دے رہی ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا میاں نواز شریف کی صاحبزادی اب معزز عدالت کو ڈکٹیٹ کریں گی کہ فیصلے کیسے کرنے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا اسلام آباد میں اجلاس، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ متفقہ فیصلہ ہوا کہ آئین میں تبدیلی کا حق صرف پارلیمان کو حاصل ہے، حکومت کو آرڈیننس کے ذریعے آئین میں تبدیلی کا حق حاصل نہیں۔ سینٹ انتخابات کے طریقہ کار میں تبدیلی کا مقصد مکمل طور پر بدنیتی اور پارلیمان کو مفلوج کرنے کے لیے ہے۔ پاکستان کے عوام اسے قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی تاریخ قبول کرے گی۔ وزیر اعظم نے فیصل وارڈا کے خلاف اعتراضات سنے اور مسترد کر دیے۔ پی ٹی آئی پارلیمانی بورڈ نے سینٹ کے لیے ٹکٹس کو حتمی شکل دے دی۔ وزیر اعظم نے پارلیمانی بورڈ کو آگاہ کیا کہ فیصل وارڈا کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں، اس لیے ان کا ٹکٹ واپس نہیں ہو سکتا۔ خیبر پختونخوا سے نجی اللہ خٹک سے پارٹی ٹکٹ واپس لے کر لیاقت ترقی کو دے دیا گیا۔ تحریک انصاف کے نجی اللہ خٹک نے سینٹ انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹ واپس لینے کی تردید کر دی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، پی ڈی ایم اور سینٹ الیکشن کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری منظوری کے لیے پیش ہوگی، 7 نکاتی ایجنڈا جاری۔ برطانوی اخبار کے رپورٹر ڈیوڈ روز نے کہا ہے شہباز شریف ہاتھا کے عزت کیس کی ابتدائی سماعت کے بعد کاوے نے کہا کہ اس کے پاس اس حوالے سے معلومات ہیں۔ معلومات دینے کے عوض کاوے نے £1 ملین مانگے تھے۔ کراچی کے علاقوں تاور، کورنگی چمڑا چورنگی اور اورنگی ٹاؤن فقیر کالونی میں ڈکیتی پر مزاحمت پر فائرنگ سے 3 افراد زخمی۔ اورنگی ٹاؤن نمبر 5 میں گھر سے ایک خاتون کی پھندا لگی لاش ملی ہے۔ فیصل آباد کے مدینہ ٹاؤن میں گھریلو ملازم پر مالکان کا مبینہ تشدد، پولیس کے مطابق بچے نے گھر کی دیوار پھلانگ کر جان بچائی۔ ریسکیو اہلکاروں نے اسپتال پہنچایا، تشدد کرنے والے میاں بیوی کے خلاف مقدمہ درج، ملزمان فرار۔ ملتان میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی جانب سے لگایا گیا گھڑیال کافی عرصے سے خراب، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی عدم توجہی کے باعث گھڑیال کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے لگائے گئے پھول بھی مرجھا چکے ہیں۔ فیصد پاکستانیوں کو یقین ہے کہ وفاقی حکومت اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کرے گی، البتہ 17% سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ گیلپ پاکستان نے عوام کی آراء پر مبنی نیا سروے جاری کر دیا۔ سروے میں 30% پاکستانیوں نے بقیہ مدت میں حکومت کو مہنگائی کو کنٹرول کرنے پر زور دینے کا کہا، 20% نے بے روزگاری کو قابو کرنے اور 18% نے کرپشن روکنے کے لیے اقدامات کرنے پر توجہ دینے کی صلاح دی۔ سروے میں 62% پاکستانیوں نے کورونا کی وبا کے دوران اپوزیشن سے سیاسی سرگرمیاں معطل کرنے کے لیے کہا، البتہ 18% نے سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کی بات کی۔ گیلپ پاکستان نے یہ سروے ملک کے 4 صوبوں میں 1000 سے زائد افراد سے کیا۔ مخصوص
یورپی وفد کے دورے پر حریت کانفرنس کی اپیل پر مقبوضہ کشمیر میں آج ہڑتال کا ہم افسوس یورپی وفد کو وادی میں لا کر غلط صورتحال دکھانے کی سازش ہے. بھارت کی مذموم سازش کے خلاف وادی میں پوسٹرز بھی لگا دیے گئے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے مصری صنعتکار احمد السویدی کی ملاقات. شاہ محمود قریشی نے کہا غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں کاروبار کی بہترین سہولیات دے رہے ہیں. عالمی سطح پر کاروباری سہولیات کے لیے پاکستان کی درجہ بندی میں نمایاں بہتری آئی ہے. السویدی کمپنی کا پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کا اندیا. وزیر خارجہ سے مصر کی ممتاز کاروباری شخصیات کی بھی ملاقات. شاہ محمود قریشی کی سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی. امریکہ کی مختلف ریاستیں شدید برفانی طوفان کی لپیٹ میں. ٹیکسس، کینیٹیکٹ اور الاباما سمیت 7 امریکی ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ. 23 افراد ہلاک، 50 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم، 3000 سے زائد پروازیں منسوخ. برفباری اور شدید ٹھنڈ کا سلسلہ آئندہ چند روز تک برقرار رہنے کا امکان. برطانیہ میں کورونا کی قسم کا ایک اور نیا وائرس سامنے آ گیا. ایڈنبرا یونیورسٹی ریسرچ کے مطابق ماہ دسمبر سے اب تک وائرس کے 33 کیسز سامنے آ چکے ہیں. ماہرین کہتے ہیں وائرس کے قابل تشخیص ہونے کے حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. میانمار میں تیسری رات بھی انٹرنیٹ سروس معطل. پولیس نے میانمار کی رہنما آن سان سوچی پر دوسرا الزام بھی عائد کر دیا. امریکہ اور برطانیہ کی مذمت، فوری رہائی کا مطالبہ. میانمار میں جمہوریت کے حق میں مظاہرے. میانمار میں بغاوت کے بعد اب تک 420 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. فرانسیسی پارلیمنٹ نے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف نیا بل منظور کر لیا. بل کا مقصد فرانس کی بنیادی اقدار آزادی اور مساوات کے اصولوں کو تقویت دینا ہے. کنوار پن ٹیسٹ اور جبری شادی کو روکنا ہے. نیوزی لینڈ کا مئی تک افغانستان سے اپنی فوج واپس بلانے کا اعلان. وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے کہا کہ افغان امن عمل شورش زدہ ملک میں پائیدار سیاسی حل کے بہترین امکان کی نمائندگی کرتا ہے. 20 سال بعد افغانستان سے فوج بلانے کا وقت آ گیا ہے. PSL ٹکٹوں کی فروخت آج سے شروع ہوگی. افتتاحی میچ کی ٹکٹ کی قیمت 5000، 3000 اور 2000 روپے مقرر. پاکستان سپر لیگ کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلوں کا آغاز ہفتے کے روز سے ہوگا. سرگودا کی تحصیل بھیرا میں نیزہ بازی کے دلچسپ مقابلے ختم ہو گئے. 300 سے زائد شاہ سواروں کا نیزہ بازی کا شاندار مظاہرہ. اسکائی انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی پہلی قسط نے دھوم مچا دی. ریٹنگ چارٹ پر برتری اپنے نام کر لی. پہلی قسط نشر ہونے کے 3 دن کے اندر یوٹیوب پر دیکھنے والوں کی تعداد 1 کروڑ تک پہنچ گئی. ٹرینڈنگ پر اب بھی پہلا نمبر. السلام علیکم. جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں حفصہ چودھری.